بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس۔ پاکستان اور ترکی نے اردن اور عراق سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کی مدد کرنے کے لیے اپنے فضائی اڈے ترکی اور پاکستان کے حوالے کرے۔ اس خبر کے فوری بعد اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یوٹیوب کے اس منفرد چینل حقیقت پلس کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فری میں مل سکے۔ پاکستان اور ترکی نے اردن اور عراق سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کی مدد کرنے کے لیے اپنے فضائی اڈے ترکی اور پاکستان کے حوالے کرے۔ اس خبر کے فوری بعد اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ دعویٰ کیا کویت کے ممتاز سکالر اور سیاستدان ڈاکٹر عبداللہ النفیسی نے۔ کویت کے سیاستدان ڈاکٹر عبداللہ النفیسی نے غزہ کی تمام تر صورتحال کے بارے میں ایک ٹویٹ کیا، جس کے بعد بڑا متنازع معاملہ شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر کہا کہ اسرائیل کی جانب سے فوری طور پر جنگ بندی اس لیے کی گئی کہ نیتنیاہو کو غزہ کی صورتحال کے بارے میں بتایا گیا کہ پاکستان اور ترکی کے اردن اور عراق سے اسرائیلی جارحیت کے خلاف اور فلسطین کی حمایت میں ہوائی اڈوں کو استعمال کرنے کی اجازت مانگی ہے۔ یہ انکشاف امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو کے ساتھ فون کال پر کیا، جس کے فوری بعد غزہ میں جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا۔ عبداللہ النفیسی کی ٹویٹ کے حوالے سے ایک بڑا تنازع کھڑا ہو گیا ہے، جس کے بعد صارفین کا کہنا ہے کہ ان کے ٹویٹر ہینڈل کو یا تو ہیک کر لیا گیا ہے یا پھر یہ خبر حقیقت سے بہت دور دکھائی دیتی ہے۔ جبکہ عبداللہ النفیسی کی جانب سے ٹویٹر ہینڈل پر جواب دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے فوری طور پر جنگ بندی کا اعلان کیوں کیا ہے؟ اتنی عجلت میں یہ اعلان کیا، یہ اس کی ایک وضاحت ہے۔ حماس کے ایک ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ جنگ بندی کرانے والا مصری وفد ایک دفعہ پھر حماس کے اندر موجود ہے، اور ذرائع نے بتایا کہ حماس نے مسجد اقصی کے خلاف اسرائیل کی تمام تر کاوشوں کو ختم کرنے کے اپنے مطالبے کو ایک بار پھر سے دہرا دیا ہے۔ غزہ کے اندر شیخ جراح کے علاقے سے جن لوگوں کو منتقل کیا جائے گا ان کو مشرقی یروشلم میں گھر دیے جائیں۔ حماس نے اس منصوبے کے مطالبے کو ایک بار پھر سے دہرا دیا ہے۔